سرکار کے گالی دینے والوں کے سفیر رکھ کے اس لیے کہ ہمیں رزق کہاں سے ملے گا اگر نکال دیں، تو یہ سوچ تو بڑی ناجائز سوچ ہے۔ اللہ نے اسے پہلے ہی کنڈیم کر دیا ہے، اور قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ جب پلیدوں سے تم بائیکاٹ کرو گے تو کبھی روٹی کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تمہیں اتنی دے گا کہ تمہاری ضرورت سے بھی زائد ہو جائے گی۔ تو عمران خان کی اس ساری بات کی کوئی بیس ہی نہیں کہ جس پر وہ آگے دلیلیں دے رہا ہے کہ اگر یہ نکلا تو پھر یورپی یونین والے سارے چلے جائیں گے، اور وہ سارے چلے گئے تو پھر معیشت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ جو اللہ کے فیصلے ہیں ان کے مقابلے میں ہم آگے سے قیاس لائیں اور اپنی منطق رکھیں، اور یہ کہ اصل میں بھوک کا مسئلہ ہے اور اس بنیاد پر ہم مجبور ہیں ہم سفیر نہ نکالیں۔ جو صورتحال اس وقت جینون تھی جب قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا، تو یہ مسئلہ اس وقت بھی ڈسکس ہوا تھا۔ قرآن مجید برہان رشید کے 10ویں پارے میں ہے کہ جب خالق کائنات جل جلالہ نے حکم دے دیا کہ مشرک نجس ہیں، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، کہ پہلے تو مشرک بھی فتح مکہ سے پہلے تو کنٹرول ہی ان کا تھا، اور پھر بعد میں فتح مکہ کے بعد آہستہ آہستہ پھر ان پر پابندیاں لگائی گئیں۔ تو یہ جس وقت پابندیاں لگا دی گئیں کہ مشرکین جو ہیں وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، تو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی، مالدار تو یہ لوگ ہیں، ان سے تجارت بھی کرنی ہے اور ان کے پاس مال ہے، اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر مالی طور پر کتنا خسارہ ہوگا، رابطہ کٹ جائے گا معیشت کے لحاظ سے۔ یہ ساری چیزیں جس وقت کچھ ذہنوں میں آ رہی تھیں تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس وقت یہ فرمایا۔ اور حالانکہ آپ سوچیں تو صحیح کہ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت اور آج کے مسلمان کی مالی حالت، اس میں کتنا ڈیفرنس ہے۔ یعنی آج کون مسلمان ہے کہ جس کے پاس صرف ایک دھوتی ہو، پورا سوٹ نہ ہو، اور وہ ایک دھوتی پاری 6 مہینے گزارا کرے، نہ قمیص اس کو ملے نہ اس کو چادر ملے؟ کون ہے کہ جس کو ایک کھجور پر 4 دن زندہ رہنا پڑے؟ اس وقت پیسے کی کمی تھی، اس وقت غربت تھی، اس وقت آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ معیشت کے مسائل تھے، اور اس وقت ایک لائن کھینچی جا رہی تھی کہ فلاں بھی نہ آئے، فلاں بھی نہ آئے، اب یہ مسجد حرام کے قریب ہی نہیں آ سکتے۔ تو جب اگلی تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا تو خالق کائنات نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے۔ جب پابندی لگائی جا رہی تھی ان پر تو رب ذوالجلال نے جو دلوں میں بات تھی لوگوں کے، یا آج تک کے جو معاملے ہونے تھے کہ جب پابندی لگائیں گے تو پھر تجارت نہیں ہوگی، کاروبار نہیں ہوگا، معیشت کیا بنے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو، یعنی یہ پابندی لگانے کے بعد کہ مشرک نہ آئے تو ہم محتاج ہو جائیں گے، معیشت نہیں رہے گی صحیح، اللہ فرماتا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں یہ جو مشرکین سے بائیکاٹ تم کر رہے ہو، اس کی وجہ سے تمہیں معیشت کے کمزور، مزید بھوکا ہو جانے کا، محتاج ہو جانے کا ڈر ہو، تو پھر فرمایا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، تھوڑی دیر بعد ہی اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ کیسے؟ من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر رب نے چاہا۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ جب قرآن اترا تھا اس وقت کے مسلمانوں کے لیے مسائل آج سے زیادہ تھے، اس وقت غربت زیادہ تھی، اور پیسہ جن کے پاس تھا ان پر پابندی لگائی جا رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ جس وقت مقاطع ہوا، اچانک وہ سارے پہلے جو لین دین تھے سب ختم ہو گئے اور بھوک کا مسئلہ بننے لگا، تو رب ذوالجلال نے
اتنی بارشیں کی کہ ہر طرف جل تھل ہو گئی، اور ہر طرف یعنی اتنا اناج ہوا کہ پہلے سے زیادہ مسلمانوں کے لیے رزق کے دروازے کھل گئے۔ وہ اللہ آج بھی حی قیوم ہے، اور وہ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اس اللہ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان میرے نام پہ بنا ہے، اور پاکستان کچھ لوگوں سے اپنے تعلقات ختم کر رہا ہے میرے محبوب کی عزت کی وجہ سے۔ اس کے پاس تو کروڑوں ذرائع ہے، بارشیں برسائے، زمین سے خزانے نکلیں، جو پہلے ہے اس میں برکت ڈال دے۔ اس نے تو کن کہنا ہے، سب کچھ ہو جانا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ اس موقع پر پوری قوم متوکل ہو کر، یہ حکمران ٹولہ اندر سے صاف ہو کر اعلان کر دیں یورپی یونین کی حیثیت کیا ہے۔ کروڑوں یورپی یونین جیسی چیزیں میرے محبوب کے قدموں پہ قربان کی جا سکتی ہیں، اور اگر یہ سلطنت قربان کر دیتی ہے تو اگلے دن ہی دیکھنا اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کے کتنے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب